حیات اپنی آخری کلاس لے کر باہر آئی جہاں لونا اور بیلا کھڑی تھیں۔ اسے برا لگ رہا تھا لونا کے سامنے جانے میں۔ تو آ گئی میڈم؟ یہ پکڑو۔ بیلا نے اس کی طرف ایک پرچہ بڑھایا جو اس نے تھام لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لونا کے گھر کا پتہ ہے۔ تم جاؤ اور لورینزو سے معافی مانگو۔ حیات نے اسے کھولے بنا ہی زمین پر پھینک دیا اور غصے سے اسے گھورا۔ لونا تم بتاؤ، تم بھی چاہتی ہو میں تمہارے بھائی سے معافی مانگوں؟ پر یار میری غلطی نہیں تھی، تمہیں پتہ بھی ہے وہ فون پر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا؟ بیلا اور لونا ساتھ بولی۔ ارے یہی کہ یونیورسٹی آ جاؤ، آفت لڑکیاں ہیں، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر دونوں کی ہنسی چھوٹی۔ کیا؟ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اور وہ ایک نمبر کا لوفر، بے شرم، چھچورا اور آوارہ انسان ہے۔ ارے حیات تم خود بتاؤ، ہم آفت نہیں ہیں؟ بیلا ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی۔ بیلا! وہ چلائی۔ دیکھو حیات، بھائی نہ زیادہ تر اکیلے رہے ہیں، وہ بھی کوریا میں، تو وہ بس ایسے ہی ہیں، پر دل کے بہت اچھے ہیں۔ لونا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سمجھانا چاہا۔ تم یہ بتاؤ معافی مانگوں کہ نہیں؟ اگر لونا ہاں کرتی بھی تب بھی وہ معافی نہیں مانگتی، یہ تو سوچ لیا تھا اس نے۔ جو دل کرے وہ کرو، یہ مت سوچنا کہ میں کسی کی وجہ سے تم سے دوستی توڑوں گی۔ لونا کی بات پر وہ دل کھول کر مسکرائی۔ شکریہ یار۔ لونا، حیات کا ہاتھ چھوڑ دو ورنہ تمہیں بھی ایک لگا دے گی۔ بیلا نے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی چھوڑ دیا، وہ ہنس دی۔ لونا گھر آئی اور سیدھا لورینزو کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا آدھا دروازہ کھلا تھا تو وہ سیدھا اندر آ گئی۔ نظر لورینزو پر گئی جو آنکھیں موندے ہوئے تھا، پر وہ جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، اس لیے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بھائی؟ بولو۔ آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ خفا ہیں آپ مجھ سے؟ سوال کیا۔ نہیں، مختصر جواب آیا۔ بھائی میں اس سے دوستی ختم نہیں کروں گی، وہ بہت اچھی ہے۔ اس بار فوری آنکھیں کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں یاد ہے اس نے کوئی شعر سنایا تھا؟ اینزو نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ جی یاد ہے، لونا نے دماغ لڑایا۔ تو سناؤ، وہ فوری بولا۔ سنا ہے میری موت کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ، اسے کہہ دو آپ کا روزہ مکروہ ہوگا۔ تمہیں اس شعر کے معنی پتہ ہے؟ اس نے جستجو سے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا پتہ ہے۔ تو بتاؤ۔ بھائی آپ کو عید کا تو پتہ ہوگا، مسلمان لوگوں کا تہوار ہے۔ لونا نے کہنا شروع کیا۔ ہاں پتہ ہے کچھ کچھ۔ یہ لوگ عید سے پہلے روزہ رکھتے ہیں، روزہ وہ جس میں یہ لوگ کچھ نہیں کھاتے، جیسے ہم ایسٹر میں۔ لورینزو نے آج تک ایسٹر میں ایک بھی روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے وہ اب بھی کنفیوز تھا۔ اچھا تو یہ کہ وہ لوگ روزے میں جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ میری موت کے لیے دعا کر رہا ہے، یعنی روزہ رکھ رہا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کبھی غلط دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، تو اسے کہہ دو آپ کا روزہ مکروہ ہوگا، یعنی دعا رد کر دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب میں اسے مار نہیں سکتا؟ پتہ نہیں بھائی، یہ تو بس ایک شعر ہے۔ ویسے تم بڑی آسانی سے اس کے شعر کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے سنا سنا کر عادت کر دی ہے۔ شی از پوئٹر؟ وہ پھر الجھا۔ نہیں بھائی، وہ ہنس دی۔ تم ہنسی کیوں؟ اسے اس کا بے وجہ کا ہنسنا زہر لگا۔ اس لیے اس کو شاعری پسند ہے، پر وہ پوئٹر نہیں ہے۔ بلڈی مسلمز، وہ بڑبڑایا۔ بھائی آپ اب بھی ناراض ہیں؟ نہ تو پہلے تھا اور نہ اب ہوں۔ چلو اب جاؤ، میں بھی باہر جاؤں گا۔ لو یو بھائی، وہ کہتے ہی باہر نکل گئی تو مسکرا دیا۔ وہ تھوڑی دیر میں ڈیوڈ کے فارم ہاؤس پہنچا۔ ہیلو ڈیوڈ، وہ اندر داخل ہوا ہی کہ اس کے فون رنگ ہوا۔ ہیلو، نہیں ابھی نہیں، رات 9 بجے تک جانا اور اسے پوری رات وہیں رکھنا۔ وہ مسلسل فون پر بات کر رہا تھا اور ڈیوڈ اسے تک رہا تھا۔ اور ہاں، اسے ہاتھ مت لگانا، تمیز سے لے کر جانا اور تمیز سے ہی صبح یونیورسٹی کے وقت سے پہلے چھوڑ دینا۔ ہاں لازمی بتانا کہ اسے پارک لورینزو کسانو نے پکڑوایا ہے۔ اس نے فون رکھا تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کس کا فون تھا؟ کس کی بات کر رہا تو؟ کس کی کر سکتا ہوں؟ وہی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یونیورسٹی والی لڑکی کی بات کر رہا ہے تو؟
हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। हयात नाम है उसका। लड़की मत बोल, वो बेजारी से बोला। यार पागल है क्या तू? डेविड ने हैरानी से कहा। वो तो बचपन से ही हूँ, इसने डिटाई का मुजाहरा किया। छोड़ उसका जिक्र और मुझे कुछ पिला। डेविड ने गहरी सांस ली और खामोशी से किचन की तरफ चला गया। उसे मालूम था उसे समझाना यानी खुद को थकाना। बेला बेड पर लेटी फ़ोन चलाने में मसरूफ़ थी और हयात जाए नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बेला उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सामने पुलिस एहलकारों को देखकर उसे हैरत हुई। वो भी इस वक्त यहाँ, और कैसे अंदर आए? हमें हयात रहमान से मिलना है, इसे बुलाएं, एक एहलकार ने आगे बढ़कर कहा। पर क्यों? क्या किया है उसने? उसका चेहरा संजीदा हुआ। पहले बुलाएं उन्हें। बेला ने एक नज़र उसे देखा और अंदर चली गई। कौन है बाहर? हयात चाय नमाज रखते हुए बोली। पुलिस है और तुम्हें बुला रही है। पुलिस? पर क्यों? पता नहीं हयात, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होता, आ जाओ बाहर। जी फरमाएं, क्या काम है आपको मुझसे? आपको हमारे साथ चलना होगा। किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने बम छुपा कर रखे हैं। आप दहशतगर्द हैं। बम? दोनों को हैरत का झटका लगा। आपका दिमाग ख़राब है या आपको कहाँ से बम छुपाने वाली लगती है और दहशतगर्द? हा हा हा, वो ज़ोर से हंसी। आप चले हमारे साथ, वो बेला को नज़रअंदाज करके बोला। हा हा हा, मुझे इग्नोर किया। वो अजीब से अंदाज में हंसी। हयात जानती थी कि आगे क्या होगा, इसलिए जल्दी बोली। बेला रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना। इसने बेला का गुस्सा ठंडा करना चाहा, क्योंकि बेला कराटे चैंपियन थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी का मुंह तोड़े। हयात अंदर आई और अपने डॉक्यूमेंट्स लेने लगी। हयात, मैं भी जाऊंगी साथ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं बस थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। हयात एक तरफ बैठी हुई थी, पर कोई इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। इसे यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था। हयात का दिमाग गुस्से से फटने को था और वो खड़ी हुई, उसके पास गई जो इसे यहाँ लाया था। हाँ, उसका दोस्त। अगर उसे मालूम होता कि वो उसका दोस्त है तो वो कभी यहाँ नहीं आती, बल्कि उसे बेला से पिटवा चुकी होती। देखें मिस्टर, पासपोर्ट है मेरा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, हॉस्टल में रहती हूँ। जब सब मालूम है तो मैं कहाँ से दहशतगर्द हुई? देखें मैम, आपकी सारी बातें ठीक हैं, पर आज तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। किसने की है मेरे खिलाफ़ कंप्लेन? पार्क लोरेंजो कसानो ने। ये नाम तो कहीं सुना सुना लगता है, पर कहाँ? तुम्हें पता है तुमने हाथ किस पे उठाया है? पार्क लोरेंजो कसानो पे। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो, वरना। लूना का भाई। बेख्तियार उसे ख्याल आया। चेहरा सुर्ख हुआ। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? किसी की मर्दाना आवाज़ कानों से टकराई। वो सादा से लिबास में मलबूस है। सब उन्हें एसपी से मुखातिब कर रहे थे। शायद नाम था उनका, और वो कोई बड़े अफसर मालूम हो रहे थे। सर, वो इनके खिलाफ़ कंप्लेन है। क्या कंप्लेन है और किसने की है? वो सर, रुके मैं बताती हूँ ना। इसने उसे बीच में टोका। इन्हें लगता है कि मैंने 4-5 बम छुपा कर रखे हुए हैं, और वो आपको याद है इटली के शहर 1980 में रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दाना बम हमला किया गया था। उसमें मैं ही तो मुलव्वस थी। वो काफ़ी संजीदा थी। इसकी बात पर एसपी के लब हल्के से मुस्कुराए। पर उस वक्त तो आप पैदा भी नहीं हुई थी। वो कंफ्यूज हुआ तो हयात ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। बस इसी बात का तो शुक्र है, वरना आप ये भी मेरे सर पर थोप देते। वो जल कर बोली। किसने की है कंप्लेन? एसपी ने अपनी बात दोहराई। सर, वो लोरेंजो कसानो ने। लोरेंजो के नाम पर एसपी के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। न जाने क्यों, पर उसका नाम सुनकर ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। तुम उस लोरेंजो के दोस्त हो ना? एसपी ने सख्ती से कहा। जी, वो मैं। ये दोस्तियाँ अपने घर जाकर निभाया करो। यहाँ हम काम करने आते हैं, किसी को भी फजूल में मत पकड़ा करो। अंडरस्टैंड? जी सर। चले आए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। थैंक्स, पर मैं चली जाऊँगी। नहीं, रात है, मैं छोड़ दूँगा। हयात ने बस सर हिला दिया और उसने लोरेंजो के दोस्त को घूरा और फिर एसपी को देखा।
جس کے ہاتھ میں حیات کے ڈاکیومنٹس تھے جن میں وہ نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ آپ نے کیا کیا تھا لورینزو کے ساتھ جو اس نے آپ کو اسٹیشن ہی پہنچا دیا؟ ایس پی نے خاموشی توڑی۔ میں نے تھپڑ مارا تھا بس، وہ معصومیت سے بولی۔ کیا بس تھپڑ؟ ایس پی کو خاصی حیرت ہوئی اس کے بس کہنے پر۔ جی بس تھپڑ۔ ویسے آپ نے کیوں مارا بس تھپڑ؟ ایس پی نے خاصا کھینچا آخری دو لفظوں کو۔ ہاتھ پکڑا تھا اس نے میرا، پھر اچھا کیا۔ جی شکریہ۔ ویسے آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ یہاں کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کسانو فیملی کو نہیں جانتا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہیں وہ کوئی خطرناک انسان تو نہیں؟ یا اللہ، اگر اس نے مجھے مروا دیا تو؟ اس کے انداز پر ایس پی کا زوردار قہقہہ گونجا۔ ارے آپ ہنس رہے ہیں؟ اس نے افسوس سے کہا۔ آپ بات ہی ایسی کر رہی ہیں، اب ہنسی تو آئے گی نا۔ وہ کوئی خطرناک نہیں بلکہ رئیس زادہ ہے۔ اوہ شکر ہے، میں تو ڈر گئی۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس میرا کارڈ رکھیں، جب بھی کوئی پرابلم ہو مجھ سے رابطہ کریں گا۔ ویسے تو میں بڑی بہادر ہوں، پر پھر بھی کچھ ہوا تو ضرور رابطہ کروں گی۔ ویسے شکریہ ایس پی جی۔ وہ مسکرائی اور کارڈ سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ایس پی کے تاثرات بدلے، نہ جانے کیا دماغ میں آیا تھا۔ اس نے فون میں کسی کی تصویر نکالی۔ دیکھ لینا، تمہیں برباد ہی مس حیات رحمان خان کرے گی، اور مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا، سچ میں۔ شکر ہے تم آ گئی۔ بیلا نے زور سے اسے گلے لگایا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا اور کس نے کی کمپلین تمہارے خلاف؟ کمپلین تو لورینزو کسانو عرف لوفر انسان نے کی تھی، پر وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہوا۔ لورینزو کسانو یعنی لونا کا بھائی؟ ہاں، لونا کا لوفر بھائی، حیات نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ او ایم جی، کیا پلان تھا اس کا؟ یہی کہ وہ چاہتا تھا میں پوری رات اسٹیشن میں گزاروں، وہ بھی ہزاروں مردوں کے بیچ۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ میں نے اسے دو وجوہات پر اسے تھپڑ مارا تھا۔ پہلا تو یہی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس کی نظروں کی تپش عجیب تھی جو مجھے اندر سے جلا رہی تھی، تو اس لیے اس نے مجھے ہزاروں مردوں کی نظروں کی تپش سہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ چپ ہوئی، گہرا سانس لیا۔ اور جو مجھے یہاں سے لے کر گیا تھا نا، وہ بھی اس کا دوست تھا۔ تو تم تو اسے ہاسپٹل پہنچا آئی ہوں گی؟ ہائے بیچارہ۔ نہیں، اتنا وقت نہیں تھا میرے پاس، مجھے صبح سے پہلے آنا تھا۔ کہانی کافی دلچسپ ہے۔ ویسے تم واپس کیسے آئیں؟ بس وہاں کوئی ایس پی نامہ شخص آ گیا تھا جو مجھے ہاسٹل تک چھوڑ کر گئے ہیں۔ ویسے کافی اچھے شخص معلوم ہو رہے تھے۔ حیات کافی متاثر ہوئی تھی اس کی شخصیت سے۔ چلو حیات، تمہاری کہانی میں تو کم از کم کوئی ایڈونچر آیا، بیلا خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی۔ نہایت ہی کوئی بھیانک ایڈونچر ہے، وہ بڑبڑائی۔ حیات ادھر آؤ اور پوری داستان سناؤ مجھے۔ بیلا حیات کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا گئی۔ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں وہ بس بھاگے جا رہا تھا۔ اسے منزل کا پتہ نہیں تھا، بس بھاگنے سے غرض تھا۔ یہ جگہ اس دنیا کی نہیں لگتی تھی، نہ جانے کہاں آ گیا تھا وہ۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ تنہا تھا یہاں پر۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر آ کر رکا جہاں آگے کا راستہ ایک پل کی صورت میں تھا، اور وہ پل اتنا باریک تھا جیسے کوئی بال ہو، بلکہ بال سے بھی پتلا۔ اس پل کے نیچے آگ کا لاوا تھا، اگر وہ وہاں سے گرتا تو جل کر بھسم ہو جاتا۔ وہ پل سیاہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب اس کے کانوں میں خوفناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس راستے کو دیکھ کر وہ ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹا۔ جلدی سے پلٹا، اس نیت سے کہ وہ واپس بھاگ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا، پر پیچھے کا راستہ تو جیسے غائب ہو گیا تھا۔ اسے وحشت ہوئی۔ وہ کہاں تھا؟ ہر طرف لاوا تھا۔ یہ منظر خوفناک تھا، بے حد خوفناک۔ وہ واپس پلٹا تو پل کے اس پار ایک لڑکی دکھائی دی جو نہایت ہی خوبصورت سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اسے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دور تھی اس لیے، اندھیرا تھا اس لیے، یا اس کے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں تھیں جس سے وہ اس کی صورت کا دیدار کر سکے۔
وہ لڑکی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی اور وہ ہمت کر کے ایک پاؤں آگے بڑھا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس پل سے نیچے کی طرف گر گیا۔ لورینزو ایک جھٹکے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ وہ پوری طرح سے پسینوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ خواب بھیانک ترین تھا، وہ جو اس کا پیچھا نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہا تھا۔ یہ خواب روز نہیں آتے، دنوں میں آتے ہیں، مہینوں میں آتے ہیں یا سالوں میں آتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، ایک ایسا خوف جس کا علاج وہ اب تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ وہ کافی دیر بعد اٹھا اور ڈیوڈ کو اٹھا کر تیار ہونے چلا گیا۔